अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। नॉवल मुझे मुकम्मल कर दो बाय सुंदर जबीन की ये पहली किस्त है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग जारी थी। रूम की खामोशी को दरवाज़ा खुलने की आवाज़ ने तोड़ा। रोमान लाशारी ने कतरे नापसंदीदा नज़रों से पेंसिल उंगलियों में घुमाते हुए खुलने वाले दरवाजे को देखा। आने वाला एहसान अहमद था, उसका सबसे अजीज दोस्त और बिजनेस पार्टनर। रोमान की पेशानी बेख्तियार शिकन आलूद हो गई। उसे ये बेजा मुदाखलत बेहद बुरी लगी थी। हसान के चेहरे पर इज़्तिराब था। उसने तेज़ कदमों से अपने और रोमान के दरमियान मौजूद फासला कम किया और उसके करीब आकर कदरे झुक गया। मीटिंग पोस्टपोन करो रोमान, इट्स अर्जेंट, उसने तेज लहजे में कहा। रोमान ने कतरे उलझकर सवालिया नजरों से उसे देखा। रीजन, उसने सर्द मैदी से कहा। हसान ने मध्यम लहजे में कुछ कहा। रोमान के चेहरे का रंग तेजी से बदला था। उसके हाथ से पेंसिल मेकानकी अंदाज में छूट गई। हसान अब उसके लैपटॉप की एलईडी गिरा रहा था। रोमान तेजी से खड़ा हो गया। I am sorry gentlemen, meeting is postponed. I shall announce the next date. उसने मुतग़य्यर तासुरात समेत कहा और तेज़ कदमों से बाहर की तरफ मुड़ गया। हसान इसका लैपटॉप उठाए उसके पीछे लपका था, लेकिन जब तक वो उसे रोमान के रूम में रख कर लौटा, रोमान पार्किंग से गाड़ी निकाल चुका था। वो तीर की मानिंद पीछे भागा था, मगर जब तक वो गाड़ी के करीब पहुंचा, गाड़ी जन से निकली और पार्किंग लॉट का फर्श टायरों की चरचराहट से गूंज उठा। आपसे मिलकर हम कुछ बदल से गए, शेर कहने लगे, गुनगुनाने लगे। उसने मगन से अंदाज में गुनगुनाते हुए बर्तनों की टोकरी उठाई और स्लिप पर रख दी। पहले मशहूर थी अपनी संजीदगी, अब तो जब देखिए मुस्कुराने लगे। एक मुख्तसर वक्फे के बाद वो फिर से शुरू हो चुकी थी। हाथ तेजी से बर्तनों को मतलूबा जगहों पर रखने में मगन थे जब अम्मा की पाटदार आवाज़ से वो उछल पड़ी। बस कर मनूस, बंद कर ले अपना पाजा। हर वक्त गाने बजाने की पड़ी रहती है तुझे। मुझे तो डर है किसी दिन लोग आकर मुझसे पूछने लगेंगे कि मैंने घर में विरासत कब से रख ली। वो लताड़ रही थी तो वो अनसुनी करते हुए अपने काम में मसरूफ रही। अलबत्ता बाजा वाकई बंद हो चुका था। वैसे आप कब आई? उसके इतने मासूम सवाल और गैर मुतल्लिक अंदाज ने उन्हें पतंगे लगा दिए। तुझे एतराज़ किस बात पे है? मेरे घर आने पे या इतनी जल्दी आने पे? उन्होंने कमर पर हाथ रखकर उससे घूरा। दोनों पर। वो जोर से हंस पड़ी। अम्मा ने बेसाख्ता दो हित्तड़ उसके शाने पर रसीद किए। बेहया, माँ से मजाक करती है। वो तैश में आ गई। वो इसी मुस्कुराते हुए उनके पास बैठ गई। अच्छा छोड़ें इस बात को। आप तो इरम के ससुराल गई थी ना, क्या बात हुई? उससे संजीदगी से उनका ध्यान हटाया। वो थके हुए अंदाज में मोड़े पर बैठ गई। कुछ नहीं, बनना क्या है? वो तारीख मांग रहे हैं, हक पे हैं वो भी। भला कब तक इंतज़ार करें? 2 साल होने को आए हैं मंगनी हुए। आज कल कौन करता है इतना इंतज़ार? हक, हाँ, सोचा था जो जमा जता है वो एक ही बार लगा दूंगी, तेरा भी साथ ही करूंगी। उनके लहजे में परेशानी और हसरत थी और ना चाहते हुए भी चोट सी हो गई। खैर, जो मेरे रब की रज़ा, हम तो इसी में राज़ी हैं, वो आह भरते हुए बोली और घुटनों पर जोर देते हुए उठ गई। वो खामोशी से बैठी रही। छोटे से बरामदे के आगे कच्चा सहन था जिसका फर्श तकरीबन उखड़ा हुआ था। 8 फुट की दीवार की जड़ में बनी क्यारियां 3-4 किस्मों के फूलों से भरी हुई थीं, जिनमें सबसे ज्यादा नुमाया सदाबहार और मोतिये के फूल थे।
البتہ کہیں کہیں سرخ گلاب اور گل لانا بھی جھلک دکھا رہے تھے۔ وہ گل لانا کی آتشیں خوبصورتی پہ نگاہ جمائے اندر اٹھتے طوفانوں سے نبر آزما رہی تھی۔ جب دروازہ کھول کر ارم اندر آئی تھی، سیاہ چادر میں اس کی چمکدار رنگت بہک رہی تھی۔ وہ دروازہ بند کرتی اس کی سمت بڑھ گئی۔ کیا بات ہے؟ ایسے کیوں بیٹھی ہو؟ اس نے تشویش سے پوچھا تھا۔ اس نے اپنی پانیوں سے بھری نگاہیں اٹھا کر ارم کو دیکھا اور ایک جھٹکے سے اٹھ کر اندر کی طرف بڑھ گئی۔ ارم ہکا بکا سی بیٹھی رہ گئی، پھر بے ساختہ اٹھی اور اس کے پیچھے چل پڑی۔ وہ بیڈ پر بیٹھی سسک رہی تھی۔ خرم، کیا بات ہے؟ کچھ بتاؤ تو، ہوا کیا ہے؟ وہ جھلا سی گئی تھی۔ خرم نے سختی سے اپنی آنکھیں رگڑ دیں۔ کچھ نہیں، کھانا لاؤں تمہارے لیے؟ اس نے اٹھتے ہوئے پوچھا۔ اسے پتا تھا کہ اب وہ لا پوچھنے پر بھی کچھ نہیں بتائے گی۔ کیا بنایا ہے؟ ارم نے چادر اتار کر طے کرتے ہوئے پوچھا۔ دال چاول، اس کا لہجہ سپاٹ تھا۔ ہاں لے آؤ۔ وہ پلٹ کر الماری میں چادر رکھنے لگی، پھر بیڈ پر بیٹھ کر جوتے کا اسٹریپ کھولا اور جوتے اتار کر سائڈ پر ڈال دیے۔ چند منٹ بعد وہ اس کے لیے چاول لے آئی۔ ارم اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اماں کہاں ہیں؟ اس نے بے صبری سے نوالا بناتے ہوئے پوچھا۔ ادھر ہی ہیں کچن میں۔ تم سناؤ، اسکول میں سب ٹھیک رہا؟ خرم نے اس کے دھیان کی رو موڑ دی۔ ارم ایک پرائیویٹ اسکول میں ٹیچنگ کر رہی تھی۔ ہاں، اب بتاؤ۔ اب کیا بتاؤں؟ اینول فنکشن آ رہا ہے، اسی سلسلے میں مصروف ہے سارا اسٹاف۔ یہ پرائیویٹ سیکٹر تو خون نچوڑ لیتا ہے سچ میں۔ اتنا کام کرواتا ہے ہم سے اور روپے پے کرتے وقت جان نکلتی ہے۔ ارم نے اپنی بھڑاس نکالی۔ اچھا، کب ہے فنکشن؟ خرم نے دلچسپی سے پوچھا۔ تمہیں کیا، کون سا تمہیں ساتھ جانے کی توفیق ہوگی؟ پچھلی بار کی طرح اس بار بھی تنخواہ ہوگی جھوٹے وعدے پہ۔ ارم نے جداتے ہوئے پانی کا گلاس اٹھایا۔ خرم آہستگی سے مسکرا دی۔ ارے نہیں بھئی، اس بار پکا چلوں گی، اس نے یقین دلایا۔ پکا وعدہ؟ ارم نے مشکوک ہو کر اسے دیکھا اور پوچھا۔ ہاں، پکا وعدہ، اس نے پھر سے مسکرا کر کہا۔ اسی وقت اماں اندر آ گئی۔ انہوں نے نماز کے اسٹائل میں دوپٹہ لپیٹا ہوا تھا۔ آ گئی ارم؟ انہوں نے پوچھا۔ جی اماں، اور اب مجھے بتائیں اس کو کیا کہا آپ نے؟ جب میں آئی تو بیٹھی رو رہی تھی۔ میرے بار بار پوچھنے پر بھی نہیں بتایا اس نے۔ ارم نے فوراً خرم کی شکایت کی۔ اماں کے چہرے بے چارگی کے ساتھ ساتھ دکھ بھی ابھر آیا۔ خرم، کیوں میری بے بسی کا مذاق اڑاتی ہو بچی؟ میرے اختیار میں ہوتا تو کیا میں تجھے گھر بٹھا کر رکھتی؟ انہوں نے آنسوؤں سے بھری آنکھیں لیے اس سے سوال کیا تو وہ نظر چرا گئی۔ مجھے شادی کرانے کا کوئی شوق نہیں ہے اماں، اس نے چٹخے ہوئے لہجے میں کہا۔ آپ میری وجہ سے ارم کے ساتھ کیوں ظلم کر رہی ہیں؟ اس کا کیا قصور ہے؟ میری قسمت میں جب شادی کا ہونا لکھا ہوگا، ہو جائے گی۔ وہ اس بار نسبتاً دھیمے پن سے بولی تھی۔ اس کی آواز کی محرومی اس کے اپنے اندر روئی احساسات کے بجائے اس معاشرے کی دین تھی۔ ارم نے لب کھینچ کر اسے دیکھا تھا۔ اپنی فراخ دلی اپنے پاس رکھو تم۔ وہ بھڑکی تھی، پھر اماں کی طرف رخ پھیر لیا۔ اماں، اور آپ بتائیں کیا بات ہے؟ کچھ نہیں، تیرے سسرال گئی تھی، وہ تاریخ مانگ رہے ہیں شادی کی، انہوں نے بتایا۔ آپ انہیں انتظار کرنے کا کہیں، جب تک خرم کی کہیں رشتہ طے نہیں ہو جاتا۔ وہ اس بارے میں بات مت کریں۔ ارم کا لہجہ دو ٹوک تھا۔ اماں نے سر پیٹ لیا۔ پاگل ہو چکی ہو تم دونوں، خاموش ہو جاؤ، میرا دماغ خراب کر کے چھوڑو گی۔ وہ گھٹنوں پر زور دیتی اٹھ گئی۔ کمرے کی خاموشی میں وہ دونوں بے بسی سے بیٹھی ایک دوسرے سے نظریں چرا رہی تھی۔ رستہ تھا کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔
اس کے مضبوط ہاتھوں کی گرفت میں اسٹیئرنگ کسی کھلونے کی مانند گھوم رہا تھا۔ بے دردی سے ہونٹ چباتے اس کی آنکھیں ونڈ اسکرین پر مرکوز تھیں اور ذہن بالکل بلینک، اور اس دہلا دینے والی خاموشی میں اس کے دل و دماغ میں صرف ایک ہی نام تھا: سارا۔ اس نے گاڑی کو فیروز پوروٹس کی طرف موڑ کر، ٹریفک جام تھا۔ 10 منٹ انتظار کرنے کے بعد اس کی برداشت ختم ہونے کو تھی اور دماغ کی رگیں جیسے پھٹ جانے کو تھیں۔ اس نے بیک ویو مرر سے دیکھا تو اس کے پیچھے گاڑیوں کی لمبی قطار تھی۔ سگنل توڑنا ناممکن ہی تھا، ورنہ اس سخت پریشانی کے عالم میں وہ اپنے رولز اینڈ ریگولیشنز کو بھی توڑنے پر خود کو آمادہ کر چکا تھا۔ اس نے بے بسی سے گھڑی کی سرکتی سوئیوں کو دیکھا اور زور سے ہاتھ اسٹیئرنگ پر دے مارا۔ آنکھوں کی سرخی دم بدم بڑھتی جا رہی تھی۔ رنگ ٹیون کی آواز نے اسے چونکایا۔ اس نے پاکٹ سے سیل فون نکالا۔ شزا کی کال آ رہی تھی۔ اس نے فوراً پک کی۔ ہاں شزا بولو، وہ جلد بھلی بے قراری سے بولا۔ اسی وقت سگنل کھل گیا۔ آگے چلتی ٹریفک جوں کی رفتار سے رینگنے لگی۔ رومان بھائی کہاں ہیں؟ پلیز فوراً آئیں، سارا کی کنڈیشن بہت سیریس ہے۔ اس کی پریشانی سے بھری ابھری اور آواز رومان کا دل جیسے ڈوبنے لگا۔ آئی ایم جسٹ کمنگ شزا۔ اس نے سیل فون ڈیش بورڈ پر پھینکتے ہوئے گاڑی کی رفتار خطرناک حد تک بڑھا دی تھی۔ 15 منٹ بعد وہ فیروز پور روڈ پر واقع ایک پرائیویٹ ہاسپٹل کے سامنے تھا۔ اس نے تیزی سے گاڑی پارک کی اور گائنی وارڈ کی طرف لپکا تھا۔ ڈیش بورڈ پہ پڑا فون ایک بار پھر بج رہا تھا، چمکدار ہندسوں کے ساتھ۔ حسان کالنگ کے الفاظ جگمگا رہے تھے۔ شیشا اسے جلدی ہی مل گئی۔ وہ جیسے اڑتا ہوا اس تک پہنچا تھا۔ وہ بھی اسے دیکھتے ہی ایک جانب لپکی اور اس سے لپٹ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ رومان کا رنگ لمحوں میں زرد پڑا تھا۔ شزا کیا بات ہے؟ سب ٹھیک ہے نا؟ اس نے وحشت سے اسے جھنجھوڑ ڈالا تھا۔ سارا ٹھیک نہیں ہے بھائی، وہ ٹھیک نہیں ہے۔ وہ روتے ہوئے یہی گردان کرتی گئی۔ رومان نے پریشانی مسلی اور ایک طویل سانس لے کر اسے دیکھا۔ فہد کہاں ہے؟ وہ یہیں تھے، کسی ڈاکٹر سے بات کرنے گئے ہیں وہ آ گئے۔ شزا نے بات کرتے کرتے یکدم اس کے پیچھے دیکھ کر کہا۔ رومان پلٹا تو فہد کو اپنے پیچھے پایا۔ فہد بلال ایک 26-27 سالہ نوجوان شخص تھا، جس کی روشن پیشانی اور بے حد گھنے بھورے بال اس کی شخصیت کے چارم میں نہایت اہم کردار ادا کر رہے تھے۔ اس روشن آنکھیں اس پل قدرے بجھی بجھی لگ رہی تھی۔ بھائی آپ آ گئے؟ فہد نے بے ساختہ کہا۔ ڈاکٹرز کیا کہہ رہے ہیں فہد؟ وہ بے چینی سے پوچھنے لگا۔ فہد نے بے اختیار نظریں چرا لی تھی۔ وہ کچھ بھی نہیں، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ فہد نے امید دلانی چاہی۔ رومان نے شدت سے اس کی بات قطع کی۔ مجھے سچ بتاؤ۔ انہوں نے کچھ خاص امید نہیں دلائی، کچھ بھی ہو سکتا ہے، فہد نے دھیمے انداز میں کہا۔ رومان نے لب بھیجتے ہوئے خود پر قابو پانے کی کوشش کی تھی، مگر اس کی ٹانگوں نے یکدم اس کا بوجھ سنبھالنے سے انکار کر دیا تھا۔ وہ بینچ پر گر سا گیا تھا۔ اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا تھا۔ خرم خاموشی سے معمول کے کام نپٹا رہی تھی۔ چھوٹے سے گھر میں چھائی خاموشی میں آج اس کو کوئی گنگناہٹ نہیں گونجی تھی۔ صبح سے تو خالہ جمیلہ آئی تھی، جلے دل کے پھپھولے پھوڑتی، رشتوں کی کمی کا رونا روتی۔ وہ کس طرح اس کے دل کو کچوکے لگا رہی تھی، شاید وہ لا علم ہی تھی، ورنہ حرم کا ضبط سے پھیکا پڑتا چہرہ اور آنسو ضبط کرنے کی کوشش میں نڈھال پلکیں انہیں شاید خاموش ہونے پر آمادہ کر ہی دیتی۔ پتہ نہیں کیا مسئلہ تھا، ہر دوسرے شخص کو جیسے بس اسی کی فکر ہو رہی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ اماں نے کوشش نہیں کی تھی، مگر فی زمانہ بڑھتی ہوئی ڈیمانڈز پر شاید وہ پورا اترتی نہیں تھی، جبھی ہر بار اس کی برداشت آزمائی جا رہی تھی۔
تعبیر سے محروم میرے خواب بہت ہیں، چھوٹی سی کہانی ہے مگر بات بہت ہے، ہر موڑ پہ مل جاتے ہیں ہمدرد ہزاروں، شاید میری بستی میں اداکار بہت ہیں۔ دوپہر کے وقت ایرم آئی تو خاصی پرجوش تھی۔ اس کا فنکشن 2 دن بعد تھا اور اس نے حرم سے پکا وعدہ لیا ہوا تھا جانے کا۔ وہ پالک کے پتے چنتی حرم سے ڈھیروں ڈھیر باتیں کیے جا رہی تھی، یہ دھیان دیے بنا کہ وہ بس ہوں ہاں میں سر ہلائے جا رہی تھی۔ مس فرت ہے نا، وہی پیاری سی، وہ کہہ رہی تھی کہ وہ تو ساڑی باندھ کر آئیں گی۔ میں نے کہا ضرور نہیں، آپ یہ بہت جچے گی۔ ایرم نے اس کے جھکے سر کو دیکھا تو زور سے اس کا شانہ ہلایا۔ میں تم سے مخاطب ہوں حرم بی بی، وہ جل کے بولی تھی۔ حرم بے دلی سے مسکرا دی۔ سن رہی ہوں۔ اچھا کیا کہہ رہی تھی میں؟ ایرم نے اسے فوراً امتحان میں ڈالا۔ یہی کہ تم ساڑی باندھو گی، وہ آہستگی سے بولی۔ ایرم نے سر پیٹ لیا۔ یہ میں کہہ رہی تھی، یہ بات سن رہی ہو میری؟ مرو تم، وہ تن فن کرتی اٹھی مگر حرم نے فوراً ہاتھ پکڑ کر بٹھا لیا۔ اچھا چھوڑو، تم ادھر بیٹھو اور مجھے بتاؤ تمہارے سفیر صاحب کا کیا حال ہے؟ حرم نے اس سے اس کے منگیتر کا پوچھا اور حسب توقع ایرم سب کچھ بھول کر دوبارہ بیٹھ گئی۔ یہ تو ایسا موضوع تھا جس پر وہ بلا تھکان گھنٹہ بھی بول سکتی تھی۔ ہاں آیا تھا فون اس کا، مرا جا رہا ہے شادی کے لیے۔ میں نے بھی کہا جب تک میری بہن کی کم از کم کہیں منگنی نہیں ہو جاتی بھول جاؤ شادی کو۔ چلا ہی پڑا آگے سے، کہتا ہے میں مر جاؤں گا ایرم، وہ ہنستے ہوئے بتا رہی تھی۔ حرم نے بے ساختہ اس کی مسکراہٹ کے دائمی ہونے کی دعا مانگی۔ میں نے کہا مجنوں صاحب، آج کل کے فاس دور میں کوئی کسی کے بغیر نہیں مرتا، تو مرنے کے بجائے اچھا سا پروپوزل دیکھو میری بہن کے لیے، ایرم نے جوش سے اسے بتایا۔ ایسے اچھا نہیں لگتا ایرم، کیا سوچے گا بھلا وہ؟ حرم نے قدرے خفگی سے کہا۔ رہنے دو، کیوں اچھا نہیں لگتا؟ سب کچھ تو جانتے ہیں ہم ایک دوسرے کے گھر کے متعلق، ایرم نے جیسے کان سے مکھی اڑائی۔ اچھا بابا، جیسے تم خوش، آؤ کچن میں چلتے ہیں، چائے کا موڈ ہے، حرم نے سبزی کی ٹوکری اٹھاتے ہوئے کہا۔ بالکل ہے میری پیاری بہن، چلو۔ ایرم خوشی خوشی اٹھ گئی۔ پوری کائنات جیسے سیاہی اڑ چکی تھی اور وہ سفید ایمبولینس ایک روشن نقطے کی شکل اختیار کر گئی تھی۔ صنف رات بیت چکی تھی، لاہور کی سڑکوں کی رونق بتدریج مدھم پڑنے لگی تھی اور اس مدھم سی روشنی میں وہ سفید ایمبولینس تیزی سے سڑکیں روندتی ماڈل ٹاؤن کی طرف اڑتی چلی جا رہی تھی۔ ایمبولینس کے تعاقب میں سیاہ سوگ بھی اسی رفتار سے بھاگ رہی تھی۔ سیوک بھی اسی رفتار سے بھاگ رہی تھی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر فہد تھا، اس کے ساتھ رومان تھا اور پچھلی سیٹ پر غم سے نڈھال اور نم آنکھیں لیے شزا تھی، جس کی گود میں نومولود ننھی سی گلابی گالوں اور بند مٹھیوں والی بچی تھی۔ شزا نے تھکن سے چور نظریں اٹھا کر بھائی کی شکل دیکھی جو ساری کائنات سے بے خبر ساکت و صامت بیٹھا تھا۔ نظریں سامنے ونڈ اسکرین پر پرجمان تھی جس کے پار نظر آتی ایمبولینس اس دنیا کی سب سے تلخ سچائی اپنے اندر سمیٹے ہوئی تھی۔ رومان کو ایمبولینس کا ہوٹر سور اسرافیل سے مشابہ لگ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں جیسے صدیوں کی برف جم گئی تھی۔ گاڑیاں سفید گیٹ کے سامنے رک گئیں۔ ایمبولینس میں سے سارا کی میت نکال کر کوٹھی کے بڑے سے لان میں رکھ دی گئی جہاں پہلے سے بہت سے دوست احباب رشتہ دار اور سارا کے والدین موجود تھے۔ وہ سب وہاں تھے مگر رومان کو نہ جانے کیوں سب بہت اجنبی سے چہرے نظر آ رہے تھے۔ پتہ نہیں کون کون اس سے گلے مل رہا تھا، اسے دلاسے دے رہا تھا۔ اسے کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ شزا جیسے اس کی حالت پر ترس کھا کر اسے سب کے بیچ میں سے نکال کر لے گئی تھی۔ وہ ساکت نظروں سے اس سارے عمل کو دیکھتا رہا تھا۔ سارا کی میت کو کاندھا دیتے وقت اس کے کندھے جیسے ٹوٹ رہے تھے، اسے لحد میں اتارتے وقت
اس کا ہاتھ سارا کے بے جان ہاتھ سے چھو گیا۔ اس کے بے جان وجود میں جیسے کرنٹ سا دوڑ گیا تھا۔ خشک صحرا آنکھیں پل بھر میں لب و لباب بھر گئی تھیں۔ وہ پاگلوں کی طرح بلند آواز میں رونے لگا۔ فہد کو لگا جیسے کسی نے اس کا کلیجہ نوچ لیا ہو۔ وہ بے ساختہ آگے بڑھا تھا۔ رومان بھائی پلیز اپنے آپ کو سنبھالیں، پلیز خدا کے لیے۔ فہد نے اسے زبردستی کھینچ کھانچ کر پیچھے ہٹایا تھا۔ قبرستان واپسی کے سارے رستے اس کی آنکھوں نے بے آواز آنسو بہائے تھے۔ گھر آتے ہی وہ کمرے میں بند ہو گیا تھا۔ شیزا نے بھی زور نہیں دیا۔ وہ اپنے بھائی کو جانتی تھی۔ وہ اپنے دکھوں کا اشتہار نہیں لگایا کرتا تھا، وہ خاموشی سے ماتم کرتا تھا۔ وہ اسے اسی لیے کمرے میں جانے سے نہیں روک سکی تھی۔ وہ ننھی گڑیا کو گود میں لیے بے بسی سے فہد کو دیکھتی رہی، جس نے اسے ہاتھ دبا کر خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ رومان نے تو اپنی بیٹی کو بھی بس ایک نظر ہی دیکھا تھا۔ وہ رومان اور سارا کے ملے جلے نقوش لیے ہوئے تھی، رنگت بے حد سفید اور بال سنہرے۔ وہ بالکل فورنر لگ رہی تھی۔ شیزا بے ساختہ جھک کر اسے چوما اور دل سے رب سے بھائی کے لیے صبر کی دعا مانگی۔ رومان اور سارا کی لو میرج تھی۔ وہ یونیورسٹی میں ملے تھے، اگرچہ تب رومان یونیورسٹی سے فارغ ہو چکا تھا۔ شادی کا فیصلہ دونوں طرف سے ایک مکمل سوچ سمجھ کر اور تحمل سے لیا گیا تھا۔ فیصلہ تھا، دونوں میں بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ تھی، مثالی محبت تھی۔ پھر نہ جانے کیا ہوا تھا، اس نے جانے کا اذن کیوں مانگ لیا تھا۔ ارم کے سسرال والوں کو شادی کی تاریخ دے دی گئی تھی۔ اماں نے چھوٹی موٹی تیاری تو کر رکھی تھی، مگر اب تو جیسے وقت کو پر لگ گئے تھے۔ وہ ارم کے ساتھ اکثر بازار میں پائی جاتی اور باقی رہ گئی ہرم تو وہ بہت خوش تھی۔ آخرکار ارم کی شادی اس کی وجہ سے کسی مسئلے کا شکار ہوئے بغیر خوش اسلوبی سے طے پا گئی تھی۔ انہی دنوں بہت عجیب بات ہوئی تھی۔ اماں اور ارم حسب معمول بازار گئی تھی۔ آج اسے اپنا شادی کا جوڑا لینا تھا۔ ارم کو کسی طرح بھی اس کے جلد لوٹ آنے کی توقع نہ تھی۔ جبھی وہ تسلی سے گھر کے کام نپٹا کر نہانے گھس گئی۔ نہا کر آنے کے بعد اس نے بال سجائے اور چائے کا کپ تھام کر برآمدے میں رکھی کرسیوں میں سے ایک پہ بیٹھ گئی۔ چائے پیتے ہوئے اسے ارم کے اسکول کا اینول فنکشن یاد آ گیا۔ ہرم بھی اس کے ساتھ گئی تھی۔ ارم نے زبردستی اسے تیار کیا تھا اور ہلکے پھلکے لانگ شرٹ اور ٹراؤزر میں بال کھولے ہرم اپنی فطری سادگی کے باعث بے ساختہ مس فرحت کی نظروں میں آ گئی تھی۔ باقی کا فنکشن وہ اس کے ساتھ ہی رہی تھی۔ ان کا تعلق اچھی خاصی ویل آف فیملی سے تھا۔ وہ شوقیہ جاب کر رہی تھیں۔ ہرم کافی دیر ان کو سوچتی رہی۔ وہ نہ صرف مزاج کی بہت اچھی تھی بلکہ بہت پیاری بھی تھی۔ وہ چائے پیتے ہوئے بھی انہی سوچوں میں گم تھی جب دروازہ بجا۔ ہرم نے کپ ٹیبل پر رکھا اور حیرانگی سے دروازے کو دیکھتے ہوئے سوچا کہ شاید اماں اور ارم ہو، مگر وہ اتنی جلدی کیسے آ گئیں؟ اس وقت اسے پتہ نہیں تھا کہ آنے والے مہمان اس کی زندگی میں کیسا انقلاب لے آئیں گے۔ اس نے دروازہ کھولا تو وہاں کھڑی دو خواتین نے اسے حیران کر دیا۔ وہی پیاری سی مس فرحت ان کے سامنے تھی اور ان کے ساتھ ان سے بھی زیادہ پیاری ایک ینگ سی خاتون تھی۔ خاتون کہنا تو شاید زیادتی ہی ہو، وہ لڑکی ہی لگتی تھی۔ آپ؟ ہرم نے حیران سی ہو کر کہا اور دروازے سے ہٹ گئی۔ دونوں خواتین اندر آ گئیں۔ کیسی ہو ہرم؟ فرحت نے اس سے گلے ملتے ہوئے گرم جوشی سے پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ میں بھی ٹھیک ہوں، اور یہ میری دوست شیزا ہے۔ ارم کہاں ہے؟ انہوں نے پوچھا۔ وہ مارکیٹ گئی ہے اماں کے ساتھ۔ آئیں آپ اندر آئیں۔ وہ انہیں لیے ہوئے اندر کی طرف بڑھ گئی۔ آپ بیٹھیں، میں کچھ لاتی ہوں۔ وہ اٹھنے لگی۔ ارے نہیں، تم بیٹھو۔ یہ بتاؤ ارم کب تک آئے گی؟ کچھ کہہ نہیں سکتی، دیر بھی ہو سکتی ہے، اس نے سادگی سے بتایا۔ اچھا، فون ہے اس کے پاس؟ انہوں نے پوچھا۔ ہرم نے اس بات سے سر ہلا دیا۔ اچھا، میں اسے کال کر لیتی ہوں۔
वो बैग में से सेल फोन निकाल कर बाहर की तरफ बढ़ गई। और क्या करती हो तुम? हुरम, खूबसूरत सी लड़की जो अब तक खामोश थी पहली बार बोली। बिलाशबा उसकी आवाज़ भी बेहद प्यारी थी। कुछ भी नहीं, घर में होती हूँ। हुरम ने पेशानी पे आए बाल कान के पीछे अड़से। आप क्या करती हैं, पढ़ती हैं? उसने जवाबन पूछा। शिजा बेसाख्ता खिलखिला सी गई। अरे नहीं भाई, मैं पढ़ चुकी हूँ, मैं शादीशुदा हूँ, उसने बताया। खुरम की आंखों में हैरानी तर आई। लगता नहीं है, उसने बेसाख्ता कहा। 6 माह ही हुए हैं अभी, शिजा ने कहा। ओह, तभी। खुरम ने सर हिलाया। उसी वक्त फरहत भी अंदर आ गई। आ रही है, मैंने कहा जितनी जल्दी हो सके पहुँचो तुम, उसने बैठते हुए बताया। अच्छी बात है, आप प्लीज़ बैठें, मैं कुछ लाती हूँ, खुरम कहती हुई तेज़ी से बाहर निकल गई। कहो शिजा, फरहत ने दांत लेने वाले अंदाज में शिजा को देखा। लड़की तो अच्छी है और नर्म मिजाज भी, शिजा ने तारीफ की। बस ठीक है, बाकी मैं देख लूँगी, फरहत ने हतमी अंदाज में कहा। शिजा ने सर हिलाकर इर्द गिर्द का जायजा लेना शुरू कर दिया। गो के सामान ज़्यादा बेशकीमत नहीं था, मगर हर चीज़ सलीके से रखी गई थी और साफ सुथराई भी मिसाली थी। थोड़ी देर बाद हुरम चाय लेकर आई। अरे, क्या तुम हमारे साथ नहीं पीओगी? फरहत ने पूछा। नहीं, मैंने अभी पी है, उसने मुस्कुरा कर बताया। कुछ देर बाद वो चाय पीकर फारिग ही हुई थी कि इरम और अम्मा आ गई। मिलने मिलाने के बाद इरम तो वहीं जम गई थी। अम्मा दोपहर के खाने के लिए सब्जी लेने चल दी तो हुरम सब शॉपिंग बैग्स उठाकर दूसरे कमरे में आ गई। अम्मा वापस लौटी तो हुरम सब चीज़ें उठाकर किचन में आ गई। उनके जाने के बाद हुरम खाना बनाकर वापस लौटी तो इरम और अम्मा को परेशान और शशो बेंच में मुब्तला देखकर चौंक गई। क्या बात है इरम? उसने उनके पास बैठते हुए पूछा। कुछ नहीं, कोई बात नहीं है, उसने सर झटक कर चेहरे के तासुरात बदले। नहीं, कोई बात तो है, अम्मा आप बताएं। मैंने कहा ना कुछ नहीं है, अम्मा प्लीज़ इसे बताएं कि कोई बात नहीं है, इरम ने इस बार कदर गुस्से से कहा। हुरम ने उसे घूरा। ये धुआं सा कहाँ से उठता है? उसका अंदाज तंजिया हुआ। इरम ने लब बेच कर उसे देखा। कहा ना कुछ नहीं है, वो पैर पटक कर बाहर की सिम निकल गई। अम्मा ने भी खामोशी ओढ़ रखी थी। हुरम ने भी दोबारा नहीं पूछा, मगर रात को जब सफ़ीर का फ़ोन आया और इरम मुस्कुराते चेहरे के साथ सीढ़ियाँ चढ़ती ऊपर चली गई तो वो अम्मा के पास आ बैठी। अम्मा, मैं आपको सुबह से परेशान और उलझा हुआ सा देख रही हूँ, प्लीज़ बताएं ना क्या बात है। बात ही ऐसी है मेरी बच्ची, उन्होंने तस्बीह के दाने गिराते हुए मध्यम सी आवाज़ में कहा। सब ठीक तो है ना? उसने परेशानी से पूछा। हाँ, सब खैर है। वो जो आज बच्ची आई थी फरहत के साथ? जी, उसने सर हिलाया। वो अपने भाई का रिश्ता लाई थी तुम्हारे लिए। उन्होंने बड़े सुकून से इसके सर पर बम फोड़ा था। खुरम की आंखें हैरत से फैल गईं। क्या? लड़का इकलौता है, पढ़ा लिखा है और ख़ानदान भी अच्छा खासा अमीर है, उन्होंने बताया। तो फिर यहाँ क्या लेने आए थे? अपने जैसे अमीरों में ही कर लेते, खुरम ने तल्खी से कहा। हाँ, कर तो लें, मगर एक ख़राबी है, बल्कि ख़राबी क्या, मैं तो इसे किस्मत का खेल ही कहूँगी। वो अफसरदा सी सांस भर के बोली। क्या ख़राबी है? उसने कदरे बेताबी से पूछा। लड़का पहले से शादीशुदा है, उन्होंने नजरें चराते हुए कहा। हुरम के पैरों तले ज़मीन निकल गई। तो दूसरी शादी क्यों कर रहा है? वो हैरान थी। पहली बीवी की वफात हो गई है, बच्ची है छोटी सी, बल्कि सिर्फ चंद दिनों की। ओह, तो बेटी के लिए कर रहा है शादी? वो तंजिया मुस्कुराई। नहीं हुरम, मुझे शिजा ने खुद बताया कि उसका भाई शादी के लिए नहीं मानता। बच्ची क्या क्या है, पल ही जाएगी। बच्ची का क्या है, पल ही जाएगी, गवर्नेंस क्या तो। मगर शिजा चाहती है कि कोई ऐसी हो जो बच्ची को अपनी बेटी समझकर पाले और उसे आया के हवाले नहीं करना चाहती। जहाँ तक अपनी क्लास अपने तबके में शादी की बात है तो तुम्हें भी पता ही होगा, वो लड़कियाँ इन झंझटों में उन्हें पढ़ना पसंद नहीं करती। उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता बात मुकम्मल की।
اور یہ خدا نخواستہ کوئی عیب نہیں ہے، انہوں نے دھیمے سے کہا۔ تو آپ کیا چاہتی ہیں؟ اور ہم نے بڑے حوصلے سے کہا۔ شزا تو کہہ رہی تھی اگر آپ راضی ہیں تو ارم کے ساتھ ہی سادگی سے نکاح کر لیں، انہیں کچھ نہیں چاہیے۔ فرحت بھی بڑی وکالت کر رہی تھی، کہہ رہی تھی کہ آنٹی اس میں کوئی عیب نہیں ہے، ماشاءاللہ پورے ہاتھ پیر کا جوان جہان مرد ہے۔ بہت مجھ سے ارم نے کہا تھا کہ حرم کے لیے اگر کوئی رشتہ ہو تو ضرور بتاؤں۔ مجھے حرم بالکل بہنوں کی طرح عزیز ہے، مجھے لگا کہ یہ اس کی خوش قسمتی ہوگی اگر وہ شزا کی بھابھی بن جائیں۔ وہ تو گارنٹی بھی دے رہی تھی کہ سب کچھ ہماری مرضی کا ہوگا، ان کی کوئی ڈیمانڈس نہیں ہوں گی، وہ کہہ رہی تھی۔ اور حرم کے ذہن میں صرف دو لفظ ہی گونج رہے تھے، سادگی سے نکاح اور نو ڈیمانڈس۔ آپ جو چاہتی ہیں وہی ہوگا اماں، میں آپ کی رضا میں راضی ہوں۔ حرم نے ان کی گود میں چہرہ چھپا لیا، انہوں نے بے ساختہ اس کے سر پر بوسہ دیا۔ ان کی صاحبی بیٹی کی آزمائش ختم ہونے کو تھی، مگر کون جانتا ہے آزمائش ختم ہونے کو تھی یا شروع۔ رب کے راز اس کی رضا کے بغیر کون جان سکتا ہے؟ تمہارا دماغ خراب ہو چکا ہے شزا، مجھے تمہاری کوئی فضول بات نہیں سننی۔ وہ تو شادی کا موضوع سنتے ہی ہتے سے اکھڑ گیا تھا۔ او بھائی، آپ پہلے میری پوری بات تو سن لیں، وہ چلا کر الٹ پڑی تھی۔ مجھے تمہاری بے وقوفانہ باتوں میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، وہ مزید خفا ہوا۔ شزا نے بے بسی سے فہد کو دیکھا اور اس کے پہلو سے اٹھ کر رومان کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ شادی تو آپ کو کرنی ہی ہے نا، آج نہیں تو کل۔ تم سے کس نے کہا کہ مجھے شادی کرنی ہے؟ وہ الٹا پڑ گیا۔ اب کی بار فہد بیچ میں کود پڑا تھا۔ بھائی جان پلیز، کیا آپ کو ویران زندگی گزارنی ہے؟ نہیں نا، تو پھر کیا حرج ہے شزا کی بات ماننے میں؟ اس نے تحمل سے کہا۔ نہیں فہد پلیز، میں بھی ذہنی طور پر بالکل تیار نہیں کسی نئے رشتے کو بنانے کے لیے۔ وہ سخت اپسٹ نظر آ رہا تھا۔ مجھے پتہ ہے آپ تیار نہیں ہیں، مگر یہی وقت صحیح فیصلہ کرنے کا ہے۔ اگر آپ اسی کنڈیشن میں رہیں گے تو آپ پاگل ہو جائیں گے۔ اور لائبہ کا کچھ سوچا ہے آپ نے؟ فہد نے سنجیدگی سے کہا۔ رومان نے سختی سے لب پیچ لیے تھے۔ ابھی سارا کو گئے دن ہی کتنے ہوئے ہیں، وہ اذیت سے بولا۔ تو آپ کوئی خدا نخواستہ بیوہ تو نہیں ہے جس کے لیے عدت پوری کرنا لازم ہو؟ شزا حسب عادت بنا سوچے سمجھے جھٹ سے بولی۔ اتنی کریٹیکل سچویشن میں بھی فہد کو ہنسی آ گئی۔ رومان بھائی، آپ مجھے صرف ایک بات کا جواب دیں، کیا آپ لائبہ کو بھی اپنے جیسی زندگی دینا چاہتے ہیں؟ فہد کے سوال نے رومان کو سوچوں اور یادوں کی وادی میں دھکیل دیا تھا۔ لیکن اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ وہ آنے والی لڑکی اسے ماں بن کر پالے گی؟ اچھا سوال ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ بچوں کے جھنجھٹ میں نہ پڑنے کے چونچلے اپر کلاس کی لڑکیوں کے ہوتے ہیں۔ مڈل کلاس کی لڑکیاں عمومی طور پر سمجھوتا کرنا جانتی ہیں۔ یہ کوئی کرائے یا ٹیریا نہیں، اس نے رد کیا۔ یہ کوئی کرائیٹیریا نہیں، اس نے رد کیا۔ بالکل ٹھیک کہا ہے آپ نے، یہ کوئی کرائیٹیریا واقعی نہیں ہے، لیکن بہرحال ایسا ہوتا ہے۔ تو پھر تم دونوں کیا چاہتے ہو؟ وہ جیسے عاجز آ گیا تھا۔ آپ ہاں کر دیں۔ شزا کا لہجہ حتمی تھا، وہ بے بس سا ہاں میں سر ہلا گیا تھا، مگر وہ اندرونی طور پر اس قدر ڈسٹرب تھا کہ حسان کو بتائے بغیر نہ رہ سکا۔ حسان اس کا بہترین دوست تھا اور اس نے کبھی اس سے کچھ نہ چھپایا تھا۔ دیکھ رومان، پریشان ہونے سے مسائل حل نہیں ہوتے۔ مجھے یہ بتاؤ اس لڑکی کا حدود درجہ کیا ہے؟ شزا بتا رہی تھی کہ ایک گریجویٹ ہے اور بہت نرم مزاج کی سلجھی ہوئی لڑکی ہے۔ یہ تو ٹھیک علامت ہے، مگر تم آخر کس قسم کے تحفظات کا شکار ہو؟ وہ لج گیا تھا۔ بس یہی سوچ رہا ہوں کہ اگر وہ ایسی ثابت نہ ہوئی تو اس میں سوچنے کی کیا بات ہے؟ تجھے ایک بہت عام سی حقیقت بتاؤں، بلکہ تو اسے کامن سینس ہی سمجھ۔ یہ جو مڈل کلاس لڑکیاں ہوتی ہیں نا، مرتی ہیں دولت کے پیچھے۔ امیروں پر ان کی ڈال بڑی جلدی ٹپک پڑتی ہے، اور تو خیر سے ہینڈسم
प्लस अमीर है, तो तुझे देखकर तो उसके हवास ही जवाब दे जाएंगे। मगर आज तुझे एक पते की बात बताऊं तो उसे उसकी औकात में रखना। क्या मतलब? रोमान की परेशान पेशानी पे शिकन आ गई। मतलब देखना, वो चाहेगी तो उस पर बेतहाशा पैसा लुटाए। आफ्टर ऑल वो तेरी नई नवेली बीवी होगी। और ये भी याद रखना कि ये उसकी पहली शादी है, दूसरी तो तेरी होगी ना। मुझे तुम्हारी फिलॉसफी बहुत अजीब लग रही है हसन, और सॉरी टू से, मगर इस वक्त तुम बड़े मीन लग रहे हो। वो साफ गोई से बोला। हसन बुरा मानने के बजाय हंस पड़ा। तेरे भले को कह रहा हूँ यार, ये लड़कियां बड़ी अजीब होती हैं। कोई तो वजह है जो वो तुझसे शादी पे तैयार है। देख, तेरी दूसरी शादी है और तू एक बच्चे का बाप भी है। तुझे क्या लगता है क्या रीज़न है? ऑफ कोर्स पैसा मेरी जान, पैसा। हसन तंजिया मुस्कुराया। रोमा ने बेयकीनी से उसे देखा। क्या पैसा इतना मैटर करता है? ऑफ कोर्स करता है, ख़ास तौर पर लोअर एज के लिए। हसन ने लापरवाही से शाने झटके। रोमान ने समझने वाले अंदाज में सर हिला दिया था। इरम ने जब से हुरम की हाँ के बारे में सुना था, वो उससे सख्त खफा थी और सुबह से तो उसकी बात का जवाब भी नहीं दे रही थी। हुरम ने भी उसे छेड़ना नामुनासिब ही समझा। अम्मा ने कल बाकायदा तौर पर अमान को हाँ कह दी थी। शायद इसीलिए इरम इतनी सख्ती से नाराज़ नज़र आ रही थी। सारे दिन उसकी खामोशी झेलने के बाद वो रात में सोने के लिए लेटी तो हुरम से रहा ना गया। तो मुझसे खफा हो? नहीं, मुझे क्या ज़रूरत है? इरम का लहजा उखड़ा हुआ था। मुझे समझ नहीं आ रही है इरम कि तुम किस बात को लेकर इस तरह का रवैया अपनाए हुए हो। नहीं, तुम्हें समझ ही तो नहीं आ रही। क्यों की तुमने हाँ? आखिर कमी क्या है तुम में? तुम उस शख्स की दूसरी बीवी बनने पर तैयार हो। इरम फट पड़ी थी। हुरम ने बड़े सुकून से उसकी बात सुनी थी। वो पहले ही ज़हनी तौर पर तैयार थी इरम के इस किस्म के सवालों के लिए। पहली बीवी बनाने पे कोई तैयार नहीं। मैंने सोचा दूसरी ही बन जाऊं। खुर्रम ने सफाकी से जैसे अपने ही बखिए उड़े उधेड़ डाले थे। तुम क्या कह रही हो? इरम की आंखें फैल गईं। तो और क्या कहूँ? अम्मा बता रही थी लड़का अच्छा खासा खूबसूरत है, अमीर तो वो है ही, तो मुझे और क्या चाहिए? वो लापरवाही से कंधे झटक कर बोली। तुम इतनी मादियत परस्त कब से हो गई हो? इरम को बेहद सदमा हुआ। ओहो इरम, इसमें मादियत परस्ती कहाँ से आ गई? एक लड़की को और क्या चाहिए? उसने सर झटका और रुख फेर कर लेट गई। वो एक बच्ची का बाप है, इरम ने कदरे बुलंद आवाज में से याद दिलाया। पता है मुझे, उसने इत्मीनान बरकरार था। आखिर तुम्हें शादी करवाने का अचानक से इतना शौक क्यों उठ रहा है? वो चिल्ला गई थी। तुम्हारी शादी देखकर, उसने सुकून से कहा। ओ तो ये बात है, तुम फरार जा रही हो यहाँ से? इरम का लहजा इस बार खोज लगाता हुआ था। हाँ, मैं यहाँ से फरार चाहती हूँ। मैं थक गई हूँ रिजेक्ट हो होकर। मैं उकता गई हूँ लोगों के सवालात से, और मुझे अपनी माँ की बेबसी से डर लगता है। खुरम का लहजा और आवाज़ भीग गई थी। इरम बेसाख्ता उससे लिपट गई। दोनों की मध्यम सिसकियाँ कमरे में गूंज रही थी। आओ जांच लेते हैं दर्द के तराजू पर, किसका गम कहाँ तक है, शिद्दतें कहाँ तक हैं। कुछ अजीज लोगों से पूछना तो पड़ता है आजकल मोहब्बत की कीमतें कहाँ तक हैं। एक शाम आ जाओ, खुल के हाले दिल कह लें, कौन जाने सांसों की मोहलतें कहाँ तक हैं। दोनों शादियां बहुत खैर उसलूबी से हो गईं। अम्मा बेहद खुश थीं। इरम सफ़ीर के संग रुखसत हुई और हुरम रोमान के साथ उसके बड़े से महल जैसे घर में आ गई। शिजा उसे बहुत खूबसूरती से सजे बेडरूम में छोड़ गई। वो थकी हुई तो थी, मगर इस वक्त बहुत इश्तियाक से कमरे का जायज़ा लेने में मगन थी। जब आहिस्तिकी से दरवाज़ा खोला गया, हुरम की निगाह बेसाख्ता दीवार से होती हुई खुलने वाले दरवाजे पर मरकूज़ हो गई। एक दराज कामत शख्स दरवाजे से अंदर दाखिल हो रहा था। वो दरवाज़ा बंद करके पलटा तो भी हुरम की निगाह उसी पर जमी हुई थी। वो एक मुजस्समे की तरह यकटक इसे देख रही थी। उसका कद लंबा था और रंगत
सुर्ख और सफ़ेद चमकदार भूरी आंखें और सीधे भूरे बाल जिनमें कहीं कहीं सुनहरापन झलकता था। उसे देखकर हुरम के जहन में बस एक ही लफ्ज़ आया, वजीहो शकील। वो इतना खूबसूरत था कि हुरम को अपनी खुशकिस्मती पर यकीन आने लगा, बल्कि शायद अपनी लिमिटेड लाइफ में रहते हुए भी इसे एतराफ़ था कि उसने शायद ही कभी इतना हैंडसम मर्द देखा हो। वो आहिस्ता से चलता हुआ उसके नज़दीक आया और क्राउन से टेक लगाकर नीम दराज हो गया। हुरम, उसकी भारी और गंभीर आवाज़ उभरी थी। हुरम की धड़कन बढ़ गई थी। आप चेंज करके इजी हो जाएं, फिर बात करते हैं। उसका लहजा धीमा मगर तहकमसाना था। हुरम को चंद सेकंड लगे उसकी बात समझने में। फिर वो खुद को संभाल कर उठी और आहिस्ता से चलती ड्रेसिंग टेबल के आगे बढ़ गई। उसने हाथों में पहनी चूड़ियाँ उतारना शुरू कर दी। आहिस्ता आहिस्ता एहतियात से चूड़ियाँ उतारने के बाद उसने हाथों में पहनी अंगूठियाँ उतारना शुरू कर दी। मेहंदी से भरे हाथों को देखते हुए सेरम की कितनी ही बेसाख्ता शोखियाँ और मायने खैर शरारतें याद आने लगी। उसने ज़ोर से आंखें मीचे हुए अंदर उठते शोर को दबाया और दुपट्टे पे लगी पिनें उतारी। अब वो दुपट्टा उतार कर सीने पर फैला चुकी थी। कानों और गर्दन में पहने जाने वाले जेवरात उतार कर दराज में रखे और बाथरूम की सिम बढ़ गई। 20 मिनट बाद जब वो वापस आई तो शावर ले चुकी थी। बालों को तौलिए में समेटे लाइट पिंक कलर की शलवार सूट में वो धुले धुलाए चेहरे के साथ उसके सामने थी। सपाट के चेहरे के साथ ड्रेसिंग टेबल के आगे बैठकर उसने बाल सुलझाए। वो खुद भी रोमान की जमी निगाह महसूस कर सकती थी। वो ये भी जानती थी कि उन निगाहों में उसके लिए कोई जज्बा ना था। बिल्कुल नॉर्मल सा अंदाज, जैसे हम किसी मामूल के मंजर पर निगाह दौड़ाएं और उसमें कुछ नया ना पाकर निगाह हटा ली जाए। अब वो शायद उससे कह रहा था। हुरम उसके अल्फाज समझना चाह रही थी, मगर उसे बस रोमान के हिलते लब दिखाई दे रहे थे। वो पता नहीं क्या कह रहा था। हुरम को यकलख्त अपनी सांस बंद होना महसूस होने लगी। उसका एहसास कमतरी पूरी तरह उसे अपने घेरे में ले चुका था। वो बहुत खूबसूरत तो नहीं थी, मगर कबूल सूरत थी। मगर इस पर इसे लग रहा था वो रोमान लाशारी के सामने कुछ भी नहीं थी, बल्कि नाकाबिल कबूल थी। इसका दिल चाह रहा था काश वो वहाँ से भाग जाए। वो एकदम बड़ी सी स्लाइडिंग विंडो पर टिप टॉप बूंदें बरस रही थी और फिर तेज़ बारिश शुरू होगी। बारिश भी क्या नेमत है रब की। बारिश कोई से भी हो, हमेशा धरती की ज़रूरत ही होती है, मगर बस फ़र्क होता है बारिश में भी। बाहर बरसने वाली बारिश बहुत पुरजोश थी। हवा और ठंडी और अंदर बरसने वाली बारिश बहुत मध्यम थी, आहिस्ता और दहकती हुई आग की मानद। उसका सारा वजूद जल जाने को था। बारिश थम गई, रात बीत गई और दिन निकल आया। चमकदार और सुनहरा दिन जिसने रात की तारीकी को निकल लिया था, और सुनहरे दिन में चमकते हुए दरख्तों को यकटक देखते हुए हुरम ने बेड पर दराज इस मर्द को देखा, जिसे देखकर इसे सिर्फ एक ही लफ्ज़ याद आता, बढ़ता हुआ मर्द। ऐसा मर्द जो हर लिहाज से बढ़ता जा चुका था। बढ़ते हुए जज्बात, बढ़ते हुए एहसासात, मामूल का अंदाज, सर्दमेरी की इंतहा थी, या अपने सब्र ज़रूरत होने का एहसास। वो नहीं जानती थी इन सब पे हावी सिर्फ एक ही जज्बा था, एहसास कमतरी। और इस एहसास ने जैसे इसे अंदर तक थका डाला था। अभी तो सफ़र का आगाज़ था, मगर अभी से वो निढाल होकर गिर पड़ी थी। कहा जाता है मर्द हर नई औरत के पहलू में बैठकर नया हो जाता है। अगर ये कहावत सही भी थी तो कम अज़ कम रोमान लाशारी के लिए नहीं। नाश्ते की मेज़ पर शिजा और फहद भी मौजूद थे। सारा की वफ़ात के बाद से शिजा यहीं थी, सो वो ही नन्ही लाइबा को संभाल रही थी। गुड मॉर्निंग हुरम, शिजा ने मुस्कुराते हुए से विश किया। सुबह खैर। वो हल्के से मुस्कुराई और रोमान को फहद के साथ आता देखकर आंचल सर पर डालने लग गई।
یہ جانے بغیر کہ ان دو بھوری آنکھوں میں کیسی حیرت اتر آئی تھی۔ تمہیں میرے بھائی کیسے لگے حرم؟ فضا شرارت سے مسکرائی تھی۔ جواباً وہ آہستہ سے سر جھکا گئی تھی۔ اس کی اس شرمیلی ادا پہ سب حیرت زدہ رہ گئے۔ فضا بے ساختہ کھلکھلائی، رومان بھائی، آپ کو حرم کیسی لگی؟ اس کا جواب تو مجھے مل گیا۔ اب کہ وہ رومان کے سر ہوئی تھی، رومان نے ایک سپاٹ نظر اپنے پہلو میں بیٹھی حرم پہ نگاہ دوڑائی، جو تاؤش شلوار کرتا میں اس کے مقابل اور بھی عام لگ رہی تھی۔ فضول باتیں مت کرو شیزا، ناشتہ شروع کرو۔ اس کا لہجہ سرد تھا، حرم کے اندر تک اس کی سرد مہری اتر گئی تھی۔ ایک زہریلی سوئی تھک سے اس کے دل میں پیوست ہو گئی اور اس نے صبر اور برداشت کا پہلا سبق پڑھ لیا۔ لائبہ، اسی شام اس کی پہلی ملاقات ہوئی تھی۔ شیزا بہت مان اور پیار سے سارا گھر اور لائبہ اس کے سپرد کر کے اپنے گھر سدھار رہی تھی، اور حرم تو لائبہ کو دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ وہ تو اپنے باپ سے بھی بہت بڑھ کر خوبصورت تھی، اور حرم نے کسی کا بھی خیال کیے بغیر اسے بے ساختہ اور بے اختیار اتنا چوما کہ وہ کسمسانے لگی۔ جوش و خوشی کے ملے جلے احساس سے اس کا رنگ سرخ پڑا تھا۔ یہ کتنی پیاری ہے شیزا آپی، وہ مسکرائی تھی۔ شیزا اس کے اتنے بے ساختہ رویے پر حیران سی تھی، بے ساختہ سکون محسوس کر کے مسکرائی۔ بہرحال تمہاری ہی بیٹی ہے حرم۔ اس نے حرم کو کتنا مان دیا تھا۔ جی میری بیٹی۔ حرم نے لائبہ کو سینے سے بھینچ لیا۔ شیزا نے داد لینے والے انداز میں رومان کو دیکھا، جو خود بھی حیرت کی زد میں تھا۔ اوکے جانی میں چلوں؟ شیزا اس سے الوداعی ملاقات کے بعد رخصت ہو گئی۔ کچھ دیر بعد رومان بھی سجا سجایا گاڑی لے کر نکل گیا۔ وہ بوکھلائی سے پھرنے لگی۔ اس نے سارا گھر دیکھ ڈالا، اتنا بڑا اور اتنا خوبصورت گھر کہ وہ دنگ سی رہ گئی۔ حیرت اسے اس بات کی تھی کہ کیا اتنے بڑے گھر میں وہ تنہا رہے گی؟ وہ لائبہ کو لے کر بیٹھی تھی جب زینت اس کے پاس آ گئی۔ زینت اس گھر کی واحد ملازمہ تھی، جس کی ذمہ تقریباً سبھی کام تھا۔ وہ ادھیڑ عمر خاتون تھی۔ بی بی کھانا تیار ہے، لگاؤں؟ نہیں آپ جائیں، لائبہ کے پاپا آئیں گے تو ہی لگائیں گے۔ ان کا آنے جانے کا کوئی وقت نہیں ہے۔ ان کا لہجہ سپاٹ تھا۔ حرم نے کسی قدر چونک کر اسے دیکھا۔ جیسا میں نے کہا ہے ویسا ہی کیجیے۔ جی، وہ کچھ بھی اور کہے بغیر اٹھ گئی۔ جی تو ویورز، ناول مجھے مکمل کر دو کہ پہلی کیس جو ہے وہ یہاں پر اینڈ ہوتی ہے، اور دوسری کیس جلد دی جائے گی۔ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔